بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں سبق چل رہا ہے ہرقل قیصر روم کے نام نامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا بادشاہ ہرقل کو جب خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی اس خط میں، اور ہرقل نے جب اس خط کو پڑھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ اس قوم کا کوئی اگر ہمارا ملک میں ہے، ہمارا ملک روم میں اگر کوئی ہے تو اسے بلاؤ۔ تو لوگوں نے جب ڈھونڈا تو ان کو ابو سفیان ملا۔ ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، وہ ملے تو ان کو بلایا گیا ان کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں، اور ہرقل نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، پوچھے۔ تو کیا کیا سوالات کیے اور کیا مکالمہ پیش ہوا، مکالمہ مطلب ہوا ان دونوں میں جو بات چیت ہوئی، وہ سارا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئی، ہرقل نے کیا کیا سوالات کیے اور ابو سفیان نے اس کا کیا جواب دیا۔ تو دیکھیے، ہرقل یہ بادشاہ، روم کا بادشاہ، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا اصل اور نسب کیا ہے؟ ہرقل پوچھ رہا ہے ابو سفیان سے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا اصل اور نسب کیا ہے؟ اصل اور نسب کیا ہے مطلب خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے وہ ہم سب میں شریف النسب ہے، وہ ہم سب میں شریف النسب ہے، یعنی اچھا ان کا نسب جو ہے باعزت نسب ہے، اچھا خاندان سے ہے، نسب جو ہے ان کا اچھا ہے، باعزت نسب ہے، باعزت خاندان ہے۔ ہرقل کہتا ہے ٹھیک، رسول اور نبی نسب کے شریف ہی ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہرقل کہا ٹھیک، رسول اور نبی نسب کے شریف ہی ہوا کرتے ہیں تاکہ ان کی متابعت کرنے سے کسی کو ننگو عار نہ ہو، تاکہ ان کی متابعت کرنے سے، متابعت مطلب پیروی کرنے سے، ان کے راستے پر چلنے سے، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو اختیار کرنے سے کسی کو ننگو عار مطلب شرم محسوس نہ ہو، ننگو عار نہ ہو۔ اچھا، اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نہیں، ابو سفیان کہتا ہے نہیں۔ ہرقل اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو سمجھا جاتا کہ یہ بھی اسی کی تقلید کر رہا ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو سمجھا جاتا کہ یہ بھی اسی کی تقلید کر رہا ہے۔ تقلید مطلب پیروی کر رہا ہے، اسی کو فالو کر رہا ہے، تقلید کر رہا ہے۔ بتاؤ تو تمہارے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ بتاؤ تو تمہارے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل اگر ہوا ہوتا تو سمجھا جاتا کہ یہ نبوت کی آڑ میں بڑوں کی سی سلطنت حاصل کیا چاہتا ہے۔ اگر ہوا ہوتا تو سمجھا جاتا کہ یہ نبوت کی آڑ میں بڑوں کی سی سلطنت حاصل کیا چاہتا ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کر کے وہ سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے، حکومت اختیار کرنا چاہتا ہے، حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی پیروی بڑے بڑے آدمی کرتے ہیں یا غریب و فقیر؟ اس کی پیروی بڑے بڑے آدمی کرتے ہیں یا غریب و فقیر؟ ابو سفیان غریب و فقیر، جو غریب اور فقیر لوگ ہیں
وہی اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے طریقے کو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ہرقل، نبیوں کی پیروی پہلے ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ نبیوں کی پیروی پہلے ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے پیرو روز بروز بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ اس کے پیرو روز بروز بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ ابو سفیان، بڑھتے ہی جاتے ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ہرقل، ایمان کا یہی قاعدہ ہے، ایمان کا یہی قاعدہ ہے کہ وہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان کا یہی قاعدہ ہے کہ وہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، یعنی مکمل ہو جاتا ہے، پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اس کے دین سے اسے برا سمجھ کر پھر بھی جاتا ہے؟ کیا کوئی اس کے دین سے اسے برا سمجھ کر پھر بھی جاتا ہے؟ یعنی دین قبول کرنے کے بعد پھر دین کو برا سمجھ کر دین کو چھوڑ دے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ پوچھا ابو سفیان نے، ہرقل نے۔ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ نہیں ہرقل، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب ایمان کی حلاوت دل میں جگہ پکڑ جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جب ایمان کی حلاوت دل میں جگہ پکڑ جاتی ہے تو پھر جان کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر جان کے ساتھ مل جاتی ہے اور کبھی نہیں نکلتی، اور کبھی نہیں نکلتی۔ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے لوگ اسے جھوٹا سمجھتے تھے؟ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے لوگ اسے جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان، نہیں۔ ابو سفیان کہا نہیں۔